अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज साथियों, आज की इस मंडे इस्लामिक ई क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ हाफिज मुसब मदनी को कि वो तिलावत कुरान मजीद से इस क्लास का आगाज करें। जनाब हाफिज मुसब मदनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। अजीज साथियों, अभी हम तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमा रहे थे जनाब हाफिज मुसब मदनी से। अब हम हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज जो हमने उन्वान रखा है वो है द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, द लाइफ ऑफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले खलीफा राशिदा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारक। और हमने दावत दी है आज डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब को, जो अमीर मुकामी हैं चार मीनार के। आप प्रोफेसर रहे हैं उर्दू आर्ट्स कॉलेज के। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो हमको मुखातिब फरमाएं सीरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर के उन्वान पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व क़ाइदिल मुजाहिदीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारी हम्द व सताइश और सारी किब्रियाई उस खालिक को कौन मकान के लिए सज़ावार है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, बिलखुसूस खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने हर आजमाइश को बर्दाश्त करते हुए इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाया। मोहतरम जनाब रज़ा अहमद खान साहब,
اور دیگر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ منڈے کلاسز کے آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اور اپنے چند ایک خیالات آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت کے تعلق سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان خیالات کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس میں میری معلومات میں آپ بعد میں اضافہ بھی کریں گے۔ عزیز نوجوانوں، پوری انسانیت میں روئے زمین پر جو سب سے پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے، اور یہ انبیاء اپنے مشن کی تکمیل کے بعد جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کے جو پیرو ہوتے ہیں وہ ان کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بعد جن کا مقام اور جن کا مرتبہ ہے اور جو پوری ہیومینٹی کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھی ہیں، جن کو ہم تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سنلاخ وادی میں جب لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مکے کی اس سرزمین سے بہت سے لوگوں نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چند ایک نفوس قدسیہ، چند ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایسی پاکیزہ ہستیاں آپ کے ارد گرد جمع ہوئی، اور ان سب میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی جو شخصیت تھی وہ خواتین میں سے تھی جو آپ کی شریک حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ان کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آخری وقت تک آپ کا ساتھ دیا، اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامک ہسٹری میں مختلف حیثیتوں سے ایک یونیک پوزیشن حاصل ہے۔ ویسے ہر صحابہ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ہر نبی اور ہر رسول کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں کہا گیا کہ نبیوں اور انبیاء کے معاملے میں کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کسی کو کسی چیز پر فوقیت عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کا ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ 1,24,000 صحابہ کرام میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ روز اول سے آپ نے اسلام کے پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو نچھاور فرما دیا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تاجر تھے، حضرت ابو بکر بھی تجارت کرتے تھے، اور جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا اور آپ تک جب یہ دعوت پہنچی تو سب سے پہلے جب وحی آئی آپ پر، اللہ کے رسول پر، غار حرا میں، اور اس کے بعد آپ نکلے مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے جب معراج کا سفر ہوا اور معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور جب مکے والوں کے سامنے آپ نے ایک رات میں جو کچھ ہوا، بلکہ ایک رات کے حصے میں جو کچھ ہوا، اس کو جب بیان کیا آپ نے، تو مکے کے جو شرارت پسند لوگ تھے انہوں نے اس واقعے کا مذاق اڑایا اور کہا کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے ایک مختصر عرصے کے اندر ایک شخص مکے سے مدینہ جائے اور پھر مدینے سے آپ فلسطین کا سفر کرے اور پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کو سیر کرے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرے، اور پھر صبح کے طلوع ہونے سے پہلے واپس آ جائے؟ تو مکے کے کفار و مشرکین نے کہا کہ اب ہم کو تو یقین ہو گیا کہ محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا جو ہے یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا پھر یہ کوئی شاعر یا مجنون بن گیا ہے۔
لیکن جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ میرے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ حق پر مبنی ہے اور میں اس واقعے کی شہادت دیتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی اس شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے خطاب دیا صدیق کا، یعنی کہ آپ نے میری بات کو سچ بتایا دنیا کے سامنے۔ تو یہ دوسرا آپ کو اعزاز حاصل رہا۔ پھر تیسرا اعزاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ہجرت کا جو سفر ہو رہا تھا، اس سفر کے اندر کفار مکہ آپ کی جان کے دوپہر ہو گئے تھے اور کسی طریقے سے نعوذ باللہ آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی وہ سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنانچہ غار ثور میں آپ کا قیام ہوتا ہے۔ ابھی کمسن قاری نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی کہ جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن ہمارے بالکل غار کے قریب میں آ چکا ہے اور کبھی بھی ہم کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس وقت وہی نازل ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم پریشان مت ہو، تم رنجیدہ مت ہو جاؤ، ہم دونوں کے درمیان میں ایک اور تیسری شخصیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر موقع پر، ہر نازک مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ اعزاز یہ تھا کہ اگر آپ مکے میں کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے اور کوئی شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اگر مکے کے سردار اس کو جو ہے نا غلام بنا کر رکھنے پر مصر ہوتے تو آپ ان لوگوں کو آزاد کر دیتے۔ چنانچہ ایسے نام تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کو آپ نے آزاد فرمایا، جس میں حضرت بلال بھی شامل ہے، جس میں ہندا کی لڑکی بھی شامل ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا ان کے آقاؤں سے۔ پھر ایک اہم ترین جو مقام اور جو مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں آپ کو ملا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ کے رسول جب کبھی بھی کوئی مشورے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اپنے رفیق غار سے مشورہ فرماتے اور ان سے مشورہ لینے کے بعد اس بات کو صحابہ کرام کے درمیان میں دہراتے۔ تو یہ بھی ایک اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو مقام اور جو مرتبہ ملا یہ یوں ہی نہیں ملا بلکہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر میں مختصر طور پر بتاؤں قربانیوں کا تو ایک واقعہ آپ کو میرے لیے کافی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اگر اسلام کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا مال لے کر آئے۔ چنانچہ مختلف صحابہ کرام نے مختلف اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنی نوعیت سے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے مال پیش کیا۔ جب سوال کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ کیا لائے عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آدھا مال گھر میں رکھ کر آیا ہوں اور آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ اور جب یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا اور اللہ کا نام گھر میں رکھ کر باقی جو کچھ تھا گھر میں وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ تو یہ قربانی کا جو جذبہ تھا، یہ اسلام کے یہ جو ایثار و قربانی کا جو جذبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر اس زمین پر سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے، میں ابوبکر کا احسان نہیں چکا سکا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے دن سے وحی کے نزول کے بعد سے لے کر آخری وقت تک آپ جیسے میرے ساتھ رہے، میرے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے، میرے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے ہر مصیبت کو جھیلا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، میرے ساتھ ہجرت کی اور پھر دیگر معاملات کے اندر وہ میرے مشیر رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار خدمات انجام دی۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخری آ گیا اور جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ حجرے مبارک سے نکلے، نقاہت آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، آپ نے اشارہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ آج نماز پڑھائیں۔
تو وہ دراصل صرف 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھانے کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ میرے بعد امت کے جو یعنی ذمہ دار ہوں گے، میرے جو جانشین ہوں گے، یہ شخصیت ہوگی جس کو اشارہ کر کے میں نے آگے بڑھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب کس کو یعنی یہ ذمہ داری دی جائے، کون ایسی شخصیت ہے جو اس گراں بہار ذمہ داری کو قبول کر سکے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تمام صحابہ کرام نے اور پورے مسلمانوں نے جزیرۃ العرب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اسی وقت آپ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا، اس ذمہ داری پر فائز کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع ملی لوگوں کو کہ اب رسول دنیا میں نہیں رہے، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ رسول ہمارے درمیان میں سے چلے جائیں، یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ لیکن یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وما محمد الرسول، کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اور دیگر رسول جیسے دنیا سے چلے گئے، وہ رسول بھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب انہوں نے جو کام دنیا میں کیا ہے، انہوں نے جس مشن کا آغاز کیا ہے، جس پیغام کو انہوں نے عام کیا ہے، اس پیغام کو ہم عام کرنے کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جذبات میں اتنے بے قابو ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سامنے بھی یہی آیت تلاوت کیا، کہا کہ عمر اب رسول ہمارے درمیان میں نہیں رہے ہیں، اب ہم کو ان کا کام انجام دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مکے میں جو خلفشار پیدا ہو گیا تھا، جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اس بے چینی کو آپ نے کم کیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو دوسرے دن آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے جو باتیں بیان کی، اس سے یقین ہو گیا لوگوں کو کہ ہم نے ایک صحیح شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن آپ نے جو خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھے کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرنا، اگر برائی کروں تو مجھے جو ہے نا مجھے اس کی سزا دینا۔ اب آپ بتائیے، ایک خلیفہ وقت، پورے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا، جلیل القدر صحابہ موجود ہے، اور ایسے وقت کہتے ہیں کہ میں تمہارے سب میں کوئی بہتر انسان نہیں ہوں، لیکن تم نے میرا انتخاب کر دیا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تم مجھے سزا دو۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات بیان کی اور جو میسیج پوری انسانیت کو دیا، اس میسیج کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے کہا کہ لوگوں، تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور میں اس کا حق اسے واپس دلا دوں گا، اور تم میں جو طاقتور ہے میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں انشاءاللہ دوسرے کا حق اسے ادا نہ کر دوں۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جو پاورفل آدمی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور میں طاقت کے ذریعے ہر چیز کو حاصل کر لے سکتا ہوں، میں کسی پر ظلم کر سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، تو حضرت خلیفہ وقت نے اعلان فرمایا، ایسا شخص میرے نزدیک انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور میں اس نے لوگوں کے جو حقوق دبوچ لیے ہیں، اس حق کو میں واپس لوں گا اور ان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ جب یہ خطبہ لوگوں نے سنا تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب مکے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر جو معاشرہ قائم فرمایا تھا، جہاں ناانصافی، ظلم، حق تلفی اور لوگوں کے حقوق کو ختم کر دینا، یہ ساری چیزیں وہاں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب بھی یہی صورتحال باقی رہے گی اور امن قائم رہے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر بیٹھے، لیکن شر پسند طاقتوں نے کچھ ایسی شرنگیزی شروع کر دی کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ بننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ کئی مدعیان نبی پیدا ہوئے، کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم کو یہ بات کا اعلان دیا ہے کہ ہم رسول بنائے گئے ہیں۔
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जुर्रत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इन पूरे झूठे नबियों का आपने मुकाबला किया और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया और ये फितने को बड़ी आसानी के साथ आपने खत्म फरमा दिया। फिर उसी तरीके से आप देखते हैं कि एक और फितना उठा था। वो फितना ये था कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे और हम दीगर इबादतें करेंगे, लेकिन हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, माल में हम जो है ना खर्च नहीं करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर तुम में का कोई शख्स एक घोड़े की जो नुकेल होती है, जो रस्सी होती है, उसके बराबर भी अगर उससे ज़कात निकलती है तो मैं उससे वो ज़कात वसूल करके रहूंगा, और अगर वो इनकार करेगा तो मैं उससे जिहाद करूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे वक्त जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अभी एक निजाम खिलाफत मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हुआ है, ऐसे वक्त ऐसे फितने उठ रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां पर बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ और पूरी साबित कदमी के साथ इन फितनों को आपने खत्म किया। अगर ये फितने बाकी रहते तो आप अंदाजा लगाइए क्या इस्लाम अपनी असली हालत में होता। अगर वो मुद्दयान वो नबूवत के जो झूठे दावेदार थे, जिसमें मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब और दीगर लोग बड़े बड़े आगे थे, अगर इनको मौका मिल जाता और वो अपने झूठे नबी होने का ताल्लुक से ऐलान कर देते और लोग उनकी नबूवत पर यानी यकीन कर लेते और लोग उनके पैगाम को आम करने के तैयार हो जाते, तो यकीनन इस्लाम अपनी असली हालत में आज हमको नजर ना आता। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने ऐलान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हज्जतुल विदा के मौके पर जो आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 अंबिया के 10,000 सहाबा कराम के सामने ऐलान आम के तौर पर पढ़ दी थी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दीन मुकम्मिल हो गया है। अब दीन के इत्माम के बाद, दीन की तकमील के बाद अब ना आसमान से कोई किताब आने वाली है, अब ना कोई रसूल आने वाला है। आपने ये भी ऐलान कर दिया था कि जिन लोगों ने मेरी बातों को सुना है वो दूसरों तक पहुंचा दे। तो इस तरीके से आपने एक बड़े फितने को खत्म फरमा दिया। अगर वो फितना सर उठाता तो इस्लाम दीगर मज़ाहिब की तरह एक कोई मलगुमा बन जाता, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें शामिल कर दी जाती, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इसके आ जाते और नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह रसूल की सीरत को और रसूल के कारनामों को मत कर दिया जाता और कुरान की आयत को बदलने की कोशिश की जाती। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम पर और उम्मत पर कि आपने उन फितनों को खत्म फरमाया और पूरे जो लोग थे वहां पर उनके सामने ये बात आ गई कि वो अपनी चालों में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम के एक अहम रुकन को यानी डिमोलिश कर दिया जा रहा था, मुनहदिम कर दिया जा रहा था, वो ज़कात का निजाम था। कहा गया कि हम नमाज के रोज हम तो नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, दीगर खैर के काम करेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। आप जानते हैं कि ज़कात इस्लाम का एक अहम पिल्लर है, 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत होते हुए अगर ज़कात अदा नहीं करता है तो वो अपने ईमान की मुकम्मल तकमील नहीं करता है, उसके लिए बहुत सख्त वईद है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में बयान फरमाई है। तो आपने ऐलान किया कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग रोजे रखते हैं, अगर उन पर ज़कात वाजिब है तो उस ज़कात को भी उनको अदा करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से एक अहम तरीन वाक़या जो आपके दौरे खिलाफत का हमको नजर आता वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने से पहले एक काफिले की तैयारी फरमाते हैं और उस काफिले का को जो भेजा जाने वाला था उसका जो सिपह सालार था वो एक इंतहाई नौजवान सिपह सालार था और उनका नाम था हजरत उसामा बिन ज़ैद। आप जानते हैं हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा को आप भेज रहे थे फलस्तीन की तरफ और इसी दौरान में आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। चुनांचे जब इस काफिले को रवाना करने की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा कि उसामा बिन ज़ैद एक नौजवान है और इस काफिले के अंदर बड़ी बड़ी अहम तरीन शख्सियतें हैं, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसलहत के खातिर हो सकता है कि हजरत उसामा को उस काफिले का सिपह सालार बनाया था, लेकिन अब आप उसको बदल दीजिए और किसी और को ये जिम्मेदारी दीजिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये नामुमकिन बात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया
کہ جو قافلہ جائے گا اس کی قیادت اور اس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ کریں گے، لہٰذا میں اسامہ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس لشکر میں حضرت عمر جیسی جلیل القدر شخصیت بھی موجود تھی، اور حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں حضرت عمر کی بایوگرافی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بھی رضامند ہو گئے ایک نوجوان کی قیادت میں اس لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر چلنے کے لیے۔ ایسے کئی نام ہم کو لشکر اسامہ ملتے ہیں، اور اس لشکر کی آپ اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ خود اس کو لے کر نکلتے ہیں مدینے سے، اس کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت اسامہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اونٹ پر، اور اس طریقے سے یہ لشکر جاتا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ آخر خلیفہ وقت نے کس طریقے سے ایک نوجوان کو اتنا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا، اور کس طریقے سے ان کی گھوڑے کی نکیل آپ چلتے رہے۔ یہ پیغام دراصل حضرت ابو بکر کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملا۔ کیسے ملا؟ مکہ فتح ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن جب اذان دینے کی بات آئی تو مورخ یہ لکھتا ہے کہ آپ کی جو نگاہ ٹکی وہ جا کر ایک ایسے شخص پر ٹکی جو بظاہر ایک عام انسان تھا، اس کا تعلق عرب کے کسی مشہور قبیلے سے نہیں تھا، رنگ و روپ میں بھی کوئی حسین و جمیل نہیں تھا، لیکن اس کی جو قربانیاں تھی، اسلام کے لیے اس کی جو طلب تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ کہا کہ بلال آج خدا کی کبریائی کا دن ہے، آج اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ تو یہ مثالی کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، اور اسی بنیاد پر حضرت اسامہ کو لے کر آپ چلتے ہیں، آپ پیدل ہیں، حضرت اسامہ سوار ہیں، اور خلیفہ وقت اس وقت جو نصیحتیں کی ہیں، آپ غور فرمائیے کہ آج اسلام پر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام خون و خرابے کے ذریعے پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 28 یعنی غزوات میں حصہ لیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان غزوات کے اندر کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنا جو ہے تو نقصان، مالی نقصان ہوا۔ تاریخ میں یعنی ہمارے ہسٹورینز پریشان ہے کہ اتنے غزوات کے باوجود مرنے والوں کی تعداد مسلمان اور کافر ملا کر 1000 بھی نہیں ہوتی ہے، 750 کے قریب یہ فگر جاتا ہے۔ تو آج یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار سے بہگا، اور جب اسلام آتا ہے تو لوگوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے جو نصیحتیں کی ہے، میں وہ اس لیے یہاں پر پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اس پیغام کو ان لوگوں کے سامنے لائے جو اسلام کے غلط تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے نصیحت کی اسامہ کو کہ جب تمہارا لشکر گزرے کہیں سر سے تو پہلی بات یاد رکھو کہ کسی معاملے میں خیانت نہ کرنا۔ بات کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، رائے کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف مال میں ہوتی۔ کسی نے کوئی بات آپ سے کہہ دی اور یہ سمجھ کر کہی کہ آپ یہ بات کسی کے سامنے نہیں دہرائیں گے، اور آپ نے اس بات کو بغیر کسی وجہ کے دہرا دیا اور سنانے والے کو اس سے نقصان ہو گیا، تو آپ نے اس کی بات میں خیانت کی۔ جو بات راز میں رکھنی چاہیے تھی اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو یہ بھی ایک خیانت، اور اس کی بھی پوچھ اللہ کے پاس ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ کسی معاملے میں خیانت نہ کرنا۔ دوسری بات آپ نے کہی مال غنیمت پہ بددیانتی نہ کرنا، کہ لشکر کو جب کامیابی ہوتی ہے، جب کسی فوج کو کامیابی ملتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بے حساب مال مل جاتا۔ دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں لوگ گئے تو انہوں نے لوٹا آبادی کو اور مال جمع کیا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ جو بھی مال جمع ہوگا اس میں کوئی بددیانتی نہ کرنا۔ تیسری بات آپ نے کہی عہد شکنی نہ کرنا۔ کسی سے عہد کر لیا، کسی شخص سے آپ نے کہا کہ ہم تم پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، اگر تم ہماری مخالفت میں نہیں آئیں گے تو اس عہد کو پورا کرنا۔ کسی کی جان بچانے کا وعدہ کیا تو اس کی جان بچانا، یہ عہد شکنی نہ کرنا۔ تعداد کے اندر سب سے زیادہ جو ظلم کا شکار بنتے ہیں وہ بچے بنتے ہیں،
عورتیں بنتی ہے، ضعیف لوگ بنتے ہیں کیونکہ نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو حکم دیا، حضرت اسامہ کو کہا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، اور کہا کہ جو لوگ مر جائے ان کا مسئلہ نہ بنانا، یعنی ان کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، ان کے کان، ناک، ہاتھ وغیرہ یعنی کوئی چیز نہیں کاٹنا، کسی میت کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا۔ آج آپ دیکھیے کہ کورونا کے خوف سے آج ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اپنے عزیزوں میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کا دیدار بھی کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ اگر واقعی کورونا ہوا ہے اور آپ احتیاط نہیں کر سکتے ہیں اور وہاں پہنچنے میں خطرہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اندیشوں کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، اور کوئی شخص عام فطری موت مرا ہے تو بھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں اور لے جا کر اسے ڈھکیل دیتے ہیں، کسی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے بات کہا، پھر کہا کہ کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بات ہو رہی ہے پلانٹیشن کی، بہت بات ہو رہی ہے انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کی، ماحول کو اچھا بنانے کی، لیکن آپ پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب بھی جنگیں ہوئی، جب بھی غزوات ہوئے، انسانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جانوروں کی حفاظت، اور جانوروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ درختوں کی حفاظت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت اسامہ کو یہ نصیحت آپ نے کی کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا درخت کو نہ کاٹنا، اور بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ کھانے کے ضرورت کے سوا ذبح نہ کرنا، یعنی ضرورت ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کو، ریگستان ہے اور لازمی چیز ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے، تو اپنے کھانے کے لیے، اپنے قافلے میں جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ ان جانوروں کو ذبح کریں، لیکن بلا ضرورت جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا خون بہانا، اس کو بھی آپ نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کو نہ چھیڑنا، اور خاص طور پر جو گرجا گھر اس دور میں وہاں پر موجود تھے بہت سے، تو ان کی حفاظت کے تعلق سے آپ نے یہ باتیں بیان کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نوجوان کا انتخاب کرنا، اور اس بات کے لیے انتخاب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی تشکیل فرما دی تھی اور اسامہ بن زید کو اس کا قائمی ذمہ دار بنا دیا تھا، قافلہ سالار بنا دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ نبی کے حکم کے بعد اب مزید اس کے اندر میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا کہ رسول نے جس بات کا حکم دیا وہ کرو، اور جس بات سے تم کو روک دیا گیا رک جاؤ۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ نبی کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، رسول سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، اور رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کا عہد کرتے ہیں، رسول کے نظام کو، شریعت کو ہم دنیا میں نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ جہاں رسول نے ہم کو بات چیزوں سے روک دیا ہے، کیا واقعی ہم دل میں کوئی میل و کچیل لائے بغیر ان چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی شان یہ تھی، خلفائے راشدین کی شان یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ذرہ برابر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ جب آپ ساتھ میں تھے، آپ ایک جانثار ساتھی کے حصے سے تھے، اور پھر اس کے بعد جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر جھول آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ آپ کا جو دور خلافت رہا وہ بہت ہی مختصر ترین رہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 سال 3 ماہ 10 دن، تو انسان 2 سال کے اندر کتنے بڑے ریولوشنری کام کر سکتا ہے، کتنے بڑے علاقے کے اندر پورے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، اور پورے اسلامی نظام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا وہ ساری چیزیں قائم فرما دینا، آپ جانتے ہیں کہ یہ دراصل آپ ہی کا کارنامہ ہو سکتا تھا۔ 2 سال کا مختصر عرصہ اور اس کے اندر 3 مہینے یا 10 دن، اس کی کوئی یہ تعینی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو 2-2.5 سال کے اندر آپ نے اپنے نظام خلافت کو ایسی بنیادوں پر قائم فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طریقے سے بعد میں کچھ عرصے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتظام کو قائم فرمایا۔ یہ 30 سال کا جو دور ہے،
जिसको हम खिलाफत राशिदा का दौर कहते हैं, इसकी असल बुनियाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दी थी, लेकिन इस इमारत को मुस्तहकम करने में, इस इमारत की ईंटों को ना हटने देने से आप देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा है। अगर वो उस वक्त हालात से घबराते, फितने इर्तिदाद जो उठ रहा था, जो इनकार किया जा रहा था बात चीजों को न मानने से, और लोग इस्लाम से पलटने लगे थे, अगर उनके सामने इस्लाम की हक़ानियत को आप पेश न करते और वो बातिल जो नबी गए थे उनके खिलाफ में अगर आप ताकत का इस्तेमाल न करते और ऐलान न करते कि जो चीजें रसूल के जमाने में थी मिनुआन वही कायम रहेंगी, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल बाद के खुलफा को पेश आ सकते थे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यही सबसे बड़ा कारनामा है। फिर आप ये भी देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी उम्र मिली, उम्र तबई, उतनी ही उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली, सिर्फ 63 साल की उम्र में आप दुनिया से रुखसत हो गए। हम देखते हैं कि 63 साल आज के जमाने में बस लोग यूं ही गुजार देते हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब रिटायरमेंट के बाद नमाज पढ़ लेंगे, रिटायरमेंट के बाद नेक काम कर लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ 63 साल के अंदर एक तरफ तो आपने तिजारत की इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी आप एक ताजिर के से मशहूर रहे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद जिस किस्म की गिरा कद्र खिदमत आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में 23 साल तक अंजाम दी, फिर उसके बाद आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद खिलाफत के मनसब पर फायज होकर जो कारनामे आपने अंजाम दिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंसान काम करना चाहे, अगर उसके सामने एक लाइफ ऑफ गोल हो, उसके सामने एक मिशन हो, तो उसके लिए उसकी उम्र कोई माने नहीं रखती है, उसके लिए वक्त कोई माने नहीं रखता है। आज हिंदुस्तान आजाद होकर 73 ईयर्स हो चुके, और इन 73 ईयर्स के अंदर आज हिंदुस्तान कहां पर है आप देख लीजिए। लिटरेसी का रेट देख लीजिए कि 65% को हम क्रॉस नहीं कर सके। एम्प्लॉयमेंट को आप देख लीजिए कि हजारों नौजवान, वेल क्वालिफाइड नौजवान आज आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। बहुत से लोग जो नौकरियों पर थे कोविड के नतीजे में वो नौकरियों से बेदर है। लेकिन आप खिलाफत के निजाम को देखिए, हज़रत अबू बकर के किस तरीके से एक निजाम को उन्होंने कायम किया कि जहां पर कोई चोरी का तस्वुर नहीं था, कोई बदनसीबी का तस्वुर नहीं था, किसी और किस्म का लोगों के माल को खा लेने का कोई तस्वुर नहीं था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में कि हम बायोग्राफीज को पढ़ें, और बायोग्राफीज को किसी के पढ़ने से, किसी के जिंदगी के हालात को पढ़ने से हमारे अंदर हरकत व अमल का जज्बा पैदा होता है। सबसे पहले हम अंबिया इकराम की तारीख को पढ़ें कि नबियों ने अपने दौर में कैसे कैसे बहुत ही सख्त तरीन हालात के अंदर दावत के काम को अंजाम दिया, अल्लाह के पैगाम को अंजाम दिया। आपके सामने पूरी नबियों की तारीख मौजूद है। आप देखेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख को देखिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने बयान करूंगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात को आपने सुना बकरीद के मौके पर कि किस तरीके से एक बिल्कुल अपोजिट माहौल के अंदर, जहां बाप भी आपका साथ नहीं दे रहा था, ऐसे माहौल में आपने काम किया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके जानिसार साहबा ने किस तरीके का काम अंजाम दिया। तो ये अगर हम बायोग्राफीज को नहीं पढ़ेंगे और हम ऐसे लेक्चर्स का एहतमाम नहीं करेंगे तो लाजमी चीज है कि हमारे नौजवान हमारे अपनी बड़ी बड़ी शख्सियतों से जो पूरी इंसानियत के रोल मॉडल है उससे वाकिफ नहीं होंगे। आज हमारे नौजवान सिकंदर को जानते हैं, आज हमारे नौजवान लुई 14 को जानते हैं, आज हमारे नौजवान दीगर और जो है जो गुजरे हैं बड़े बादशाह हिंदुस्तान के होने दीजिए बाहर के, उनको जानते हैं। अब तो हालत ये हो गई कि हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को जानते हैं, हमारे नौजवान फिल्मी सितारों को जानते हैं, कौन अच्छा हीरो है जानते हैं, कौन अच्छी हीरोइन है जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे पहले खलीफा कौन थे, उनके कारनामे क्या थे, दूसरे खलीफा कौन थे, उनके कारनामे क्या थे, हमारे अशरे मुबशरा कौन है जिनको अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी, हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि जन्नत के सरदार कौन है। इसकी जिम्मेदारी उम्मत के उलमा पर है, उम्मत के दीनी जमातों पर है कि अगर हम अपने हीरोज को की जिंदगियों को अपने नौजवानों के सामने नहीं लाएंगे तो हमारा नौजवान उन लोगों को हीरो समझेगा जो दुनिया के लिए विलन साबित हो रहे हैं।
جو دنیا کے سامنے ایک غلط قسم کی اپنی مثالیں پیش کر رہے اور آج ہمارا نوجوان ان غلط راستوں پر چلا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر منڈے کلاسز کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے متعلق ایک اہم ترین پرسنالٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایک انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، اور چل انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیرو شپ کے قائل نہیں ہیں، ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، لیکن شخصیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے ان صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ پاک اور بزرگ شخصیتیں ہیں جن کے ہم جو ہے نقش پا پر چل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے قدموں کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کی تو ہمارے قدم ڈگمگائیں گے اور ہم ادھر ادھر بھٹکتے چلے جائیں گے اور دنیا بھی ہماری خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ میں یہی کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔